بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقائبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے پاس داخل ہونے سے پہلے پرہیز کریں۔ اگر ایک نثار شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی شوہر کا بھائی عزیز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا، تو موت ہے۔ اس باب میں حضرت عمر اور جابر عمر بن عاص نے یہ روایت کی۔ حضرت عقائبہ بن عامر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ عورتوں کے پاس جانے سے امانت کا مطلب اسی طرح ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی تنہا عورت کے پاس ہو تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ واضح رہے، دین اسلام کے رد سے عورت کے لیے بلا ضرورت نوکری ملازمت کے لیے گھر سے باہر نکلنا بالکل بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت سی خرابیاں اور مفاسد کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے عورتوں کے نان نفقہ سے مراد روٹی، کپڑا، بال بچوں کا خرچہ، گھر بار کا خرچہ کی ذمہ داری اس کے سپرد پر رکھی ہے۔ یعنی اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کا ذمہ اس کے اخراجات اٹھانا لازم ہے، اگر وہ ماں ہے تو اولاد اس کے نان نفقہ کا ذمہ دار ہے، اگر وہ بیوی ہے تو شوہر اس کے اخراجات کا ذمہ دار ہے۔ البتہ اگر کوئی مجبوری ہو، مثال کوئی ایسا مرد نہ ہو جو کما کر عورت کو کفالت کر سکے، تو اس صورت میں اگر عورت مکمل پردہ کر کے ساتھ نوکری کے لیے گھر سے نکلے تو اس کی گنجائش ہے کہ جہاں ملازمت کرتی وہاں مردوں کے ساتھ دوستی نہ ہو۔ شریعت مطہرہ میں عورتوں کے لیے نامحرم مردوں کے ساتھ دوستی کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ صورت مسلح میں ادارے کے انتظامیہ کا پیسے بچانے کی خاطر عورتوں کے لیے مردوں کے ساتھ میل جول کام والے اسامیہ رکھنے ہی ناجائز ہے۔ مردوں کو رکھ کر اس کا بندوبست بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ سوال سے معلوم ہوتا ہے، لہٰذا ادارے کے ذمہ دار ان کا اپنا ملازمین کے ساتھ خواتین کو مخصوص طریقے کے ساتھ کام میں لگا کر اتنا کہہ دینا کہ سر پہ دوپٹہ لیا کرو کافی نہیں ہے، بلکہ ادارہ تجارتی نظام مردوں سے چلائیں، اور اگر خواتین ہونا واقعی ضروری ہو تو ان کے لیے علیحدہ جگہ منتخب کی جائے جہاں مردوں کا آنا نہ ہو۔ جزاک اللہ۔